بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، رسول علیہ السلام کا امتی بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت سارے احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض و واجبات کو بھی لاگو فرمایا۔ ٹھیک ہے، نماز اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن اسلام ہے، کلمہ طیبہ۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھنا مسلمانوں پر صرف رمضان میں فرض نہیں ہے بلکہ پوری زندگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا الصبی الصلاۃ لسبع سنین واضربوا علیہ ابناء 10 سنین، کہ جب بچہ بالغ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، اور اگر نماز نہ پڑھے اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو۔ یعنی اتنی اہمیت، حالانکہ 10 سال کا بچہ ہے نا تو اس کو مارنے کی یعنی مارنے کا کہا اگر نماز نہ پڑھی تو اہمیت۔ ہاں، یعنی اس حدیث پاک میں نماز کی اہمیت بیان کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نماز پڑھنا انسان پر پوری زندگی فرض ہے بالغ ہونے کے بعد۔ ٹھیک ہے، اب اعتکاف میں جو حضرات بیٹھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم پر 10 دن میں ہی نماز پڑھنا ہے، 10 دن میں ہی قرآن پاک پڑھنا ہے اور 10 دن میں ہی سب کچھ کرنا ہے، تو لہٰذا 10 دن ملے ہمیں جتنی عبادت کرنی ہے کر لیں، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ اگر ان کی یہ نیت ہے تو یہ ان کی نیت مردود باطل ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اعتکاف کرنا گویا کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قریب کرنے کا ایک موقع ہے کہ انسان اعتکاف میں روٹین بنا لے گا تو پھر جب عید آئے گی، رمضان شریف ختم ہوں گے تو وہ روٹین میں رہے گا نا پہلے سے، تو یہ نماز پڑھتا رہے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا۔ ہاں، بندہ یہ ہے کہ عید جیسی عید ہوئی گویا کہ شیطان کھل گیا، اور شیطان کھل گیا تو سمجھو وہ بھی شیطان کے اس میں قبضے میں آ گیا، تو یہ درست نہیں ہے نماز چھوڑ دینا۔ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا صرف رمضان میں ہی خاص نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک طریقے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح، یہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے سوال کیا کہ دل کو زنگ لگ گیا، اس کو دور کس طرح کیا جائے؟ تو موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تو لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت بھی ہمیں پوری زندگی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تلاوت کرنی نہیں آتی، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو اس کو سیکھیں۔ نماز بھی پوری زندگی ہی پڑھنی ہے، صرف رمضان کے ساتھ اس کو مقید نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہے میرا میسج ان معتکف کو اور مسلمانوں کو کہ ہم تمام کو نماز کی پابندی پوری زندگی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، صرف رمضان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض نہیں کی، بلکہ رمضان میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے دیے، روزے فرض کیے گئے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھو۔ ہم نوافل کی طرف تو جاتے ہیں لیکن فرائض کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، جیسا کہ شب برات پر نوافل فرض واجب نہیں ہے، ایک اچھا مانے بزرگان دین کا طریقہ کار ہے۔ ہم اپنی مساجد کو دیکھیں گے تو شب برات میں بھری پڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، مساجد بھری ہوئی ہے کہ بندہ اگر لیٹ ہو جائے تو اس کو پڑھنے کا موقع نہ مل پائے، جگہ نہیں مل سکتی۔ لیکن ہم اگر عام روٹین میں دیکھیں گے جو 5 وقت کی نماز ہے اس میں ہماری مسجدیں ویران، تو لہٰذا ہمیں 5 وقت کی نمازوں میں اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے، نہ کہ شب برات کی نوافل میں۔ ٹھیک ہے، شب برات کی نوافل بھی پڑھیں اور کوشش کریں کہ ایسی سچویشن پہ، ایسی صورتحال پہ، ایسے ایونٹس پہ آپ اپنی جو قضا نمازیں نا بالغ ہونے کے بعد جو آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں ان کو ادا کیا جائے نا، تو یہ بہتر ہے، کیونکہ قضا نمازوں کی معافی کبھی بھی نہیں ہے۔ جب تک آپ زندہ آپ یہ سوچیں کہ میں توبہ استغفار کروں گا تو میری قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، تو لہٰذا توبہ استغفار سے قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس نماز کو پورا کریں، قضا کریں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس نماز کی توبہ جو آپ نے چھوڑی تھی بالغ ہونے کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو یہی میرا میسج ہے تمام مسلمان حضرات کو جو میری آواز سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ نماز کی پابندی کریں، صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی۔ تلاوت قرآن پاک کی کثرت کریں، صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری
زندگی. باقی دیگر عبادت میں جیسے درود شریف پڑھنا ہے اور صدقہ و خیرات کرنا، یہ بھی عبادت میں سے ایک عبادت ہے، تو اس کی بھی پابندی کریں. اللہ کریم صلی اللہ علیہ کریم ہم تمام کو فرائض و واجبات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.